السلام علیکم۔ اس چھوٹے نون کو پڑھتے ہوئے اکثر لوگ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں۔ اس چھوٹے نون جس کو نون قطنی بھی کہا جاتا ہے، یہ پڑھنا انتہائی آسان ہے، لیکن لوگوں کو اس کا قاعدہ نامعلوم ہونے کی وجہ سے وہ اس میں بہت زیادہ کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں اور انہیں سمجھ نہیں ہوتی کہ کب اس کو پڑھنا ہے، کب اس کو نہیں پڑھنا، اور جب اس کو نہیں پڑھنا تو اس کے بعد جو الف ہوگا، حمزہ ہوگا، اس پر کیا حرکت پڑھنی ہے۔ ہماری آج کی ویڈیو میں انتہائی مختصر اور سادے الفاظ میں آپ کو سمجھائیں گے کہ نون قطنی کو کیسے پڑھا جاتا ہے، کب پڑھا جاتا ہے، کب نہیں پڑھا جائے گا۔ نون قطنی جب نہیں پڑھیں گے تو اس کے بعد والا جو حرف آئے گا الف حمزہ، اس کے اوپر ہم کون سی حرکت پڑھیں گے، تو ویڈیو کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ اس چھوٹے نون کا نام سن لیجئے۔ اس چھوٹے نون کو کہا جاتا ہے نون قطنی۔ عربی کے اندر اس کو کہا جاتا ہے نون قطنی۔ اب آپ کا سوال ہوگا کہ یہ اتنا چھوٹا کیوں لکھا جاتا ہے، اس کی جو شیپ ہے، اس کی جو شکل ہے، وہ باقی حروف کی نسبت اتنی چھوٹی کیوں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو نون قطنی ہوتا ہے، یہ گویا کہ اصلاً یہاں پر نہیں لکھا گیا، یہ ایک قاعدے کے تحت، ایک رول کے تحت صرف تلفظ جہاں پر اس کا کیا جاتا ہے، وگرنہ جو رسم الخط ہوتا ہے اس میں یہ موجود نہیں ہوتا۔ صرف لوگوں کو سمجھانے کے لیے، عوام کو اس کا تلفظ بتانے کے لیے اس کو لکھا جاتا ہے، اس وجہ سے اس کی جو شکل ہے وہ چھوٹی لکھی جاتی ہے۔ اب یہ نون قطنی کب آتا ہے اور کیوں آتا ہے؟ تو اس کا قاعدہ یہ ہے کہ جب ایک حرف کے اوپر تنوین ہو، کسی لفظ کا جو آخری حرف ہوگا اس کے اوپر اگر تنوین ہے اور اس کے بعد والا جو حرف ہے وہ پہلے اس کا حمزہ وصلی ہے۔ حمزہ وصلی وہ ہوتا ہے کہ درمیان میں گر جاتا ہے، اور جب اس کو شروع اس سے کیا جائے کلام کو یا اس سے تلاوت کو شروع کیا جائے تو وہ پڑھا جاتا ہے، لیکن درمیان میں وہ گر جاتا ہے، تو اس حرف کے بعد حمزہ وصل آ رہا ہے، اور حمزہ وصل کے بعد جو حرف ہے وہ ساکن ہے۔ تو اس صورت میں دیکھیں کہ جب ہم ملا کر پڑھیں گے ان دونوں الفاظ کو، جیسا کہ یہاں پر خیرن ہے اور اس کے بعد اطمئنہ ہے، تو اگر خیرن کو ہم ملائیں گے اطمئنہ سے تو اس صورت میں حمزہ وصلی نے گر جانا ہے، کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ درمیان کلام میں حمزہ وصلی گر جاتا ہے۔ اب جب یہ حمزہ وصلی درمیان سے گر جائے گا، اس کو ہم نہیں پڑھیں گے تو کس طرح ہو جائے گا؟ یہاں پر را کے اوپر تنوین ہوگی، خیرن ہوگا، اور اس کے بعد یہ جو طا ہے اس کے اوپر جزم ہے۔ اب اس کو پڑھنا مشکل ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ خیرن جو تنوین ہوتی ہے، دو پیش، دو زیر، دو زبر، تو اس کا جو تلفظ ہوتا ہے خیرن، گویا کہ نون ساکن ہوتا ہے، ایک حرکت کے بعد نون ساکن کا تلفظ ہوتا ہے۔ ایک ساکن یہ ہو گیا اور ایک ساکن اگلا والا حرف ہو گیا۔ اب یہ جو دو ساکن جمع ہو گئے ہیں تو عربی میں اس کو کہتے ہیں اجتماع ساکنین، اور عربی کا یہ قاعدہ ہے کہ اجتماع ساکنین محال ہے، یہ نہیں ہو سکتا، دو ساکن جمع نہیں ہو سکتے۔ تو اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ چونکہ یہ دو ساکن یہاں پر جمع ہو گئے ہیں، تو یہ جو پہلا ہے نون تنوین، اس نون تنوین کو، یہ جو ساکن ہے، اس کو ہم نے کسرہ دے دینا ہے، یعنی زیر دے دینی ہے۔ زیر اس وجہ سے دیں گے، زبر یا پیش اس وجہ سے نہیں دیں گے کہ عربی کا یہ قاعدہ ہے کہ جب بھی کسی ساکن کو حرکت دی جاتی ہے تو اس کو ہمیشہ زیر کی حرکت دی جاتی ہے۔ الساکن اذا حرک حرک بالکسر، یہ عربی کا گرامر کا قاعدہ ہے۔ تو اس لیے ہم نے یہ جو پہلا ساکن تھا نون ساکن خیرن، اس کو ہم نے کیا دے دیا؟ زیر دے دی۔ اب جب زیر دے دی تو اس کو ہم اگلے والے کے ساتھ ملائیں گے تو ہو جائے گا خیرنت مأن۔ تو قاعدے کو میں ایک بار پھر دہرا دیتا ہوں کہ جب بھی کسی حرف کے اوپر تنوین ہے اور اس کے بعد حمزہ وصلی آ رہا ہے اور حمزہ وصلی کے بعد حرف پر ساکن ہے، تو درمیان کلام میں چونکہ حمزہ وصلی گر جائے گا، یہاں پر دو ساکن جمع ہو جائیں گے، پہلا یہ تنوین والا نون ساکن اور دوسرا اگلا حرف تنوین والا نون ساکن، اور اگلا حرف جب جمع ہوں گے تو یہ اجتماع ساکنین ہو جائے گا، یعنی دو ساکن جمع ہو جائیں گے۔ عربی کے اندر یہ محال ہے، لہذا یہ جو پہلا ساکن ہے نون ساکن، اس کو ہم نے زیر دے دی۔ عربی گرامر کے قاعدے کے تحت یہ بن جائے گا اس طرح نون قطنی۔ اب آپ کا سوال ہوگا کہ یہاں پر تنوین نہیں ہے، تو تنوین اسی وجہ سے نہیں لکھی جاتی تاکہ عوام کنفیوز نہ ہو جائے، اس کو قاعدے کے تحت پڑھا جائے۔ اصل میں یہ خیرن تھا، لیکن جب یہاں پر نون قطنی والا قاعدہ لگ گیا تو خیرنت مأن ہو گیا۔ دوسری بات کہ نون قطنی کو کب پڑھیں گے اور کب نہیں پڑھیں گے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں نون قطنی بعض اوقات اس طرح کے آیت کے درمیان میں آتا ہے، لیکن بعض اوقات آیت کے شروع میں آتا
ہے، جیسا کہ آپ اس مثال میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر ویل لکل ہمزۃ لمزہ، یہ آیت یہاں پر ختم ہو رہی ہے اور اس کے بعد ہے نلذی، نون لکھا گیا ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ اگر آپ پچھلے والے لفظ کو اس اگلے والے لفظ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تب تو اس نون قطنی کو پڑھا جائے گا۔ اگر آپ نے آیت ہے وہاں پر آیت ختم ہو رہی ہے اور وہاں پر آپ نے وقف کر لیا تو اس صورت میں اس نون قطنی کو نہیں پڑھیں گے۔ مثال کے طور پر ویل لکل ہمزۃ لمزہ، لمزہ کے اوپر ہم نے وقف کر لیا، اب یہاں پر اس نون قطنی کو نہیں پڑھا جائے گا، نلذی نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ پڑھا جائے گا الذی جمع مالا وعددہ۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہاں پر یہ جو اس صفحے کے اوپر مثالیں ہیں، یہاں پر نون قطنی کو ہر صورت پڑھا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نون قطنی سے پہلے یہاں پر آیت کا نشان نہیں ہے، کوئی علامت وقف نہیں ہے کہ یہاں پر وقف کیا جا سکے اور اگلا والا جو لفظ ہے اس سے شروع کیا جا سکے، لہٰذا یہاں پر ان مثالوں کے اندر، اس کے اندر یہاں پر اس مثال میں اور اس مثال میں نون قطنی کو ہر صورت پڑھا جائے گا۔ یہاں پر پڑھیں گے فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ۔ اسی طرح یہاں پر ہے وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى، یہاں پر تھا عادن الأولى، آدن، یہ جو ایک الف ہے یہ اس دال کے بعد لکھا گیا تھا، چونکہ جب دو زبر ہوتی ہے کسی حرف کے اوپر اس کے بعد الف لکھا جاتا ہے، تو یہاں پر بھی ایسا ہی تھا۔ الاولا، یہ جو الف تھا حمزہ تھا، یہ حمزہ وصلی تھا، جب اس کو ہم نے ملا کر پڑھنا تھا، چونکہ آیت کا درمیان ہے، ملا کر جب پڑھنا تھا تو حمزہ وصلی نے گر جانا تھا، تو آدن، دن، یہ دن نون ساکن ایک اور اللام ساکن، یہ دو ساکن جمع ہو گئے، لہذا ہم نے ایسا کیا کہ تنوین کو گرا کر ایک حرکت دے دی، آدا ہو گیا، پھر جو اس کا نون تھا تنوین کا اس کو زیر دیتی تو عادن الاولی ہو گیا۔ یہاں پر بھی اس نون قطنی کو پڑھنا ضروری ہے، یہاں پر آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے کیونکہ یہ آیت کا درمیان ہے۔ پہلی مثال ہم نے پارہ نمبر 17 سورۃ الحج آیت نمبر 14 ہے، دوسری مثال پارہ نمبر 27 سورۃ النجم کی 50 نمبر آیت ہے۔ اس پیج پہ جو ہم نے دو مثالیں دی ہیں، پارہ نمبر 30 سورہ ہمزہ کی یہ آیت نمبر 2 اور پارہ 29 سورۃ الملک کی آیت نمبر 2، تو یہ جو نون قطنی لکھا گیا ہے ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے، اس نون قطنی کو پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ کب نہیں پڑھیں گے؟ جب آپ اس آیت کے اوپر وقف کریں گے، وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، پھر آپ آگے پڑھیں گے الذی جمع مالا وعددہ، اگر وقف نہ کریں ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی جمع مالا وعددہ۔ اسی طرح یہاں پر ہوگا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم۔ تو یہاں پر جب ہم نے قدیر کے اوپر وقف کیا تو نون قطنی کو نہیں پڑھا، الذی پڑھا۔ اگر ہم وقف نہ کریں شیء قدیر الذی خلق الموت ہوگا۔ اب آپ کا سوال یہ ہوگا کہ جب ہم آیت کے اوپر وقف کریں گے تو اس کے بعد یہ جو الف ہوگا یا حمزہ ہوگا جسے ہم نے حمزۃ الوصل کہا تھا، تو اس کے اوپر تو کوئی حرکت نہیں ہے، تو اس کو کس قاعدے کے تحت ہم حرکت کریں؟ زبر لگائیں گے، زیر لگائیں گے، پیش لگائیں گے، کیسے پتہ چلے گا کہ ہم نے کہاں پر کیا پڑھنا ہے؟ تو اس کا ایک آسان سا جواب یہ ہے کہ 3 صورتیں ہیں، اس حمزہ کے اوپر زبر بھی آتی ہے، بعض اوقات زیر بھی آتی ہے، پیش بھی آتی ہے۔ ان 2 مثالوں میں زبر آئے گی، وجہ اس کی یہ ہے کہ جب بھی الف لام ہوگا، الف کے بعد اگر لام آ رہا ہے تو وہاں پر آپ نے بلا جھجک اس الف کو، اس حمزہ کو آپ نے کیا دے دینی ہے؟ زبر دے دینی ہے۔ جس طرح کہ یہاں پر الف کے بعد لام ہے، الذی ہے، تو ہم نے یہاں پر الذی پڑھا، زبر پڑھی۔ اسی طرح یہاں پر بھی الذی ہے تو یہاں پر بھی ہم اس کو زبر پڑھیں گے۔ اسی طرح الذین آئے گا، جہاں پر اللتی آئے گا، الف لام جہاں بھی ہوگا تو اس آپ نے الف کو، اس حمزہ کو آپ نے کیا دے دینی ہے؟ زبر دے دینی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ الف کے بعد لام نہیں ہے، کوئی اور حرف ہے، تو اس صورت میں ہم نے تیسرے حرف کو دیکھنا ہے۔ اس طرح کہ یہاں پر یہ جو الف ہے یہ خالی ہے، اب اس کے بعد والا جو حرف ہے وہ ساکن ہے، تو اس صورت میں ہم نے تیسرے حرف کو دیکھنا ہے۔ اگر اس کے اوپر پیش ہے تو یہاں پر بھی ہم نے اس حمزہ کو پیش دے دینی ہے، یہاں پر ہوگا اشدد بہ ازری، کیا ہوگا؟
اشدد بھی ازری، کیونکہ الف کے بعد جو حرف ہے یہ ساکن ہے، اس کے بعد والا جو حرف ہے اس کے اوپر پیش ہے، لہذا ہم نے بھی اس کو پیش دے دی۔ اگر جو تیسرا حرف ہے اس کے اوپر زبر ہے یا اس کے نیچے زیر ہے تو پھر اس حمزہ کو ہم نے زیر دے دینی ہے۔ اس کی مثال یہ ہے استکبارا فی الارض، یہاں پر یہ جو حمزہ ہے یہ خالی ہے، الف خالی ہے، اس کے بعد والا جو حرف ہے وہ ساکن ہے، لام نہیں۔ جب ہم نے تیسرے حرف کو دیکھا اس کے نیچے زیر ہے تو لہذا ہم یہاں پر بھی زیر پڑھیں گے، استکبارا فی الارض۔ اور پھر اگر اس تیسرے والے حرف کے اوپر زبر ہے تو پھر بھی ہم نے الف کو زیر دے دینی ہے۔ تو یہ خالی الف کو پڑھنے کا آسان سا قاعدہ ہے، اس کے اوپر ایک تفصیلی ویڈیو بھی موجود ہے میرے چینل کے اوپر، اس قاعدے کے تحت آپ نے پڑھنا ہے۔ امید ہے کہ نون قطنی کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے گا۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔